آج کی کہانی کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سائنس، تاریخ اور انسان کی سمجھ سب کو چیلنج کر دیتا ہے۔ 3 آدمی، ایک لائٹ ہاؤس اور ایک ایسا غائب ہونا جس کا کوئی سراغ 125 سال بعد بھی نہیں ملا۔ یہ کہانی ہے پلیٹن آئیلینڈ لائٹ ہاؤس مسٹری کی۔ سوال یہ ہے، آخر یہ جزیرہ اتنا ڈراؤنا کیوں تھا؟ مقامی لوگ اسے 7 ہنٹرز کہتے تھے کیونکہ یہاں سے گزرنے والا ہر جہاز سمندر کی گہرائی میں اتر جاتا تھا۔ 1899 میں یہاں بنایا گیا 74 فٹ اونچا لائٹ ہاؤس روشنی پورے 24 میل دور تک، لیکن ویسٹ لینڈنگ کی لہریں 200 فٹ تک اچھلتی تھی، یعنی یہاں قدم رکھنا بھی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اب سوال آتا ہے، وہ 3 لوگ کون تھے جو اس خطرناک جگہ پر ڈیوٹی دینے بھیجے گئے؟ ان میں جو سب سے پہلا تھا وہ تھا جیمز ڈوکارٹ، جس کی عمر 43 سال تھی اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ اور دوسرا جو تھا وہ تھا تھامس مارشل، وہ ایک پرانا فوجی تھا اور وہ سمندری طوفانوں کا ماہر تھا، لیکن ایک بار اس نے خود لکھا تھا، مجھے سمندر سے ڈر لگتا ہے۔ ڈونلڈ میک آرتھر، یہ ان کا تیسرا ساتھی تھا، وہ ایک طاقتور اور غصے والا تھا۔ 6 دسمبر کو وہ ڈیوٹی پر پہنچے، 20 دسمبر کو واپس آنا تھا، لیکن وہ کبھی واپس نہ آ پائے۔ اصل سسپینس شروع ہوتا ہے ان کی لاگ بک سے۔ لاگ بک جو ہے ان پر لکھا جاتا ہے کہ ڈیلی کے بیسس پر وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ 12 دسمبر کو لکھتے ہیں، 20 سال میں ایسا کوئی طوفان نہیں آیا۔ ڈوکارٹ بالکل چپ ہے۔ اور 13 دسمبر کو وہ لکھتے ہیں، ہم تینوں دعا کر رہے ہیں۔ 14 دسمبر کو وہ لکھتے ہیں کہ سمندر میں عجیب آوازیں ہیں جیسے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ اور 15 دسمبر کو دوپہر 1 بجے وہ لکھتے ہیں کہ طوفان اچانک ختم ہو گیا ہے، سمندر بالکل خاموش ہے، خدا کا رحم سب پر ہے۔ اور بس اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں لکھتے۔ لیکن اصلی جھٹکا یہ تھا کہ وہاں پر کوئی طوفان نہیں آیا تھا 12 دسمبر سے 17 دسمبر کے قریب۔ تو پھر وہ کس طوفان کی بات کر رہے تھے؟ کون سا طوفان جو ریکارڈ میں تھا ہی نہیں؟ 26 دسمبر یعنی 11 دن بعد ریلیف کی ٹیم پہنچی اور جوزف مور نے تنہا سیڑھیاں چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ 160 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اور ہر 10ویں پر وہ چیختا، جیمز، تھامس، ڈونلڈ، لیکن جواب میں صرف سمندر کی گونج تھی۔ دروازہ کھلا تھا، یعنی کوئی چیز جلدی میں ہوئی تھی۔ ایک کرسی الٹی پڑی تھی، 2 واٹر پروف کوٹ لٹکے ہوئے، صرف ایک کوٹ غائب تھا اور وہ کوٹ ڈونلڈ میک آرتھر کا تھا۔ تو سوال یہ ہے، 2 آدمی بغیر کوٹ کے باہر کیوں نکلے؟ وہ بھی سمندر کے 5 ڈگری ٹھنڈ میں۔ باہر جو ملا اس نے پورے کیس کو اور الجھا دیا۔ لوہے کی ریلنگ مڑی ہوئی تو 8 پاؤنڈ وزنی پتھر 200 فٹ دور پڑا تھا۔ فلائی باکس ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اصل مسٹری یہ تھی، یہ تباہی 28 اور 27 دسمبر کے طوفان کی تھی، یعنی وہ تباہی بعد کی تھی جب تینوں آدمی پہلے ہی غائب ہو چکے تھے۔ تو پھر 15 دسمبر کو کس چیز نے انہیں باہر بلایا؟ حکومت نے ایک آسان جواب دیا، بڑی لہر نے تینوں کو بہا دیا۔ یہ کہانی 4 جگہوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، اس دن سمندر بالکل خاموش تھا۔ نمبر 2 آدمی بغیر کوٹ کے باہر کیوں گئے؟ نمبر 3، لاشیں کبھی کیوں نہیں ملی؟ نمبر 4، نقصان 12 دن بعد کا تھا، وہ غائب کہاں ہو گئے؟ تو کیا حکومت کو چھپا رہی تھی یا وہ خود بھی نہیں جانتے تھے؟ 1951 سے یہ لائٹ ہاؤس بغیر انسانوں کے چل رہا ہے۔ مقامی لوگ کا کہنا ہے، چاندنی راتوں میں ایسٹ لینڈنگ پر 3 سائے کھڑے نظر آتے ہیں، جیسے آج بھی وہ کسی جہاز کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایسا جہاز جو کبھی نہیں آئے گا۔ 125 سال گزر گئے لیکن کہانی ابھی تک حل نہیں ہوئی۔ لائٹ ہاؤس اب بھی کھڑا ہے، خاموش پتھر کی طرح، اپنے اندر وہی راز لیے ہوئے، لیکن یہ مسٹری ابھی تک سولو نہیں ہوئی۔ اب باری آپ کی ہے، آپ بتائیں یہ لہر تھی یا کچھ ایسا جو انسان کی سمجھ سے بہت دور ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ایسی حقیقتوں سے پردہ اٹھانا پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔